بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم ایک نور ہدایت ہے جو انسان کو طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جو قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف طبقات کو نمایاں کیا ہے: متقین، کفار اور منافقین۔ جہاں متقین کی صفات آیت نمبر 2 تا 5 میں بیان کی گئی ہے اور کفار کا حال آیت 6 اور 7 میں ذکر کیا گیا ہے، وہیں آیت 8 سے لے کر آیت 20 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نقشہ بڑے جامع اور عبرت انگیز انداز میں کھینچا ہے۔ آیت 15 تا 20 انہی منافقین کی باطنی کیفیت، ان کے رویے، ان کے انجام کا ایک بصیرت افروز منظرنامہ پیش کرتی ہے۔ یہ آیات بظاہر چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، مگر ان میں پوشیدہ معنی، تمثیلات اور علامتیں انہیں اتنی عمیق ہیں کہ انسانی عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ ان آیات کا فہم ہمیں نہ صرف اپنے دل کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے، بلکہ ہمیں معاشرتی سطح پر بھی ظاہری اسلام اور باطنی کفر کے فرق کو پہچاننے کی حکمت عطا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کا ماحول مکہ مکرمہ سے بالکل مختلف تھا۔ مکہ میں اسلام اور کفر کے درمیان صاف تقسیم تھی، لیکن مدینہ میں اسلام کے ظاہری غلبے کے بعد وہ لوگ بھی اسلام لانے لگے جن کے دل اس ایمان سے خالی تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں سے دوستی، سلام اور نفاق کی چادر اوڑھ لی تاکہ بظاہر مسلمان نظر آئیں، لیکن اندرونی طور پر اسلام کو نقصان پہنچا سکیں۔ انہی لوگوں کو منافقین کہا گیا۔ منافقین اسلام کا سب سے بڑا داخلی خطرہ تھے۔ ان کی باتیں میٹھی، چہرے نرم، لیکن دل سخت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ نماز میں آتے تو کاہلی سے، صدقہ دیتے تو دل پر بوجھ لیے ہوئے، اور جہاد سے ہمیشہ جی چراتے تھے۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور تفسیر جانتے ہیں۔ ترجمہ و تفسیر۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہاں ایک نہایت ہی عجیب اور گہری حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ارحم الراحمین ہے، جب استہزاء کرے یعنی مذاق کرے تو سمجھ لو کہ معاملہ نہایت سنگین ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے پہلے اللہ کے دین، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے استہزاء کیا، زبان سے ایمان کا دعویٰ، لیکن دل میں کفر چھپائے رکھا۔ وہ دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ایمان کو کھیل بنا رکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے ایسا بدلہ لے رہا ہے جو ظاہراً نرمی ہے، مگر در حقیقت انتہائی سخت عذاب کی تمہید ہے۔ وَيَمُدُّوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یعنی اللہ ان کے سرکشی میں انہیں مزید ڈھیل دیتا ہے۔ وہ گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، نصیحت بے اثر ہو جاتی ہے۔ یا مہون، یعنی وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتے پھرتے ہیں، انہیں حق کا راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ استہزاء صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ رویوں سے، اعمال سے اور دل کی نیتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو تجارت کے استعارے میں بیان فرمایا ہے۔ ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے،
مگر منافقین نے اسے ضلالت گمراہی کے بدلے بیچ دیا۔ یہ ایسا سود ہے جس میں صرف خسارہ ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ہرگز فائدہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ دنیا آخرت دونوں میں گھاٹے میں رہے۔ وما کانوا مہتدین، نہ وہ پہلے ہدایت پر تھے نہ بعد میں۔ نفاق کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کو سچائی کا شعور ہی نہیں رہتا، وہ گمراہی کو ہدایت اور ہدایت کو گمراہی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان ایک قیمتی خزانہ ہے، اسے کبھی وقتی مفاد، جھوٹی عزت یا دنیاوی لالچ کے بدلے نہ بیچو۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی کہاوت اس طرح کی ہے کہ جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ یہ ایک نہایت جاندار اور بصیرت افروز مثال ہے۔ منافقین کی حالت اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی تاکہ وہ دیکھ سکے، لیکن جیسے ہی آگ نے تھوڑا سا نور پھیلایا، اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور وہ پھر اندھیرے میں رہ گئے۔ یہ نور دراصل ایمان کی جھلک تھی۔ منافقین نے جب کلمہ پڑھا تو انہیں ایمان کی تھوڑی سی روشنی نصیب ہوئی، مگر چونکہ ان کے دل سچے نہ تھے وہ روشنی چھن گئی۔ اب وہ اندھیرے میں ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں نیت خراب ہو تو زبان سے پڑھا گیا کلمہ بھی روشنی نہیں دے سکتا۔ ایمان دل کی سچائی اور عمل کی گواہی کا نام ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے تو پھر آنے والے نہیں۔ یہ تین الفاظ صم بکم عمی مکمل روحانی موت کی نشانی ہیں۔ یہ لوگ نہ سننے کے قابل ہیں، نہ سچ بول سکتے ہیں اور نہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں نے حق کو قبول کرنا بند کر دیا ہے۔ اب وہ کسی بھی فطری یا دینی نصیحت سے متاثر نہیں ہوتے، وہ اپنے نفاق پر مطمئن ہو چکے ہیں اور واپسی کے دروازے بند کر چکے ہیں۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اگر ہم نے سچائی کو سننا، قبول کرنا اور بولنا چھوڑ دیا تو اللہ ہم سے یہ تینوں نعمتیں چھین سکتا ہے اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 اور 20 میں فرماتا ہے، یا جیسے آسمانوں سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دوسری مثال بھی حیرت انگیز ہے۔ منافقین کی مثال اس شخص کی ہے جو شدید بارش میں گھر گیا ہو، آسمان سے پانی برس رہا ہو، بجلی چمک رہی ہو، گرج رہی ہو، اندھیرا چھایا ہو اور خوف سے اپنے کان بند کیے کھڑا ہو کہ کہیں موت کی کڑک نہ آ جائے۔ یہ بارش قرآن کی وحی اور ہدایت کی علامت ہے، مگر منافق اس وحی سے ڈرتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں یقین نہیں۔ آیات 15 تا 20 ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے کہ اللہ سے چالاکی نہیں چلتی، اور جو شخص دین کو دنیا کا کھیل سمجھ کر استہزاء کرتا ہے اور اللہ کی سنت کے مطابق خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان آیات کا مقصد صرف منافقین کو بے نقاب کرنا نہیں،
بلکہ اہل ایمان کو خبردار کرنا بھی ہے تاکہ وہ اس روش سے بچیں جو بظاہر ایمان والی لگتی ہیں مگر دل کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آج کے دور میں جب نفاق صرف سیاسی یا معاشرتی نہیں بلکہ روحانی سطح پر بھی پھیل چکا ہے، ان آیات کا پیغام ہمیں اپنے ظاہر و باطن کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے محفوظ رکھے اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ یہ آیات ہمارے لیے آئینہ ہیں۔ اگر ہم بھی قرآن سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں مگر دل حاضر نہیں، دین سیکھتے ہیں مگر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو ہم بھی نفاق کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت بصارت بالکل ہی چھین لے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم طہر قلوبنا من النفاق وزینھا بالایمان وثبتنا علی صراط مستقیم، آمین یا رب العالمین۔